السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ مریم نواز چند دنوں سے بیمار تھیں اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم بیمار ہے پوری کے پیوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیمار اور مریم نواز صاحبہ بھی بیمار، اور اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ سارا پی ڈی ایم کو جو ہے نا، ایک تو یہ پیپلز پارٹی نے بہت بڑی زیادتی کی تھی جس کی وجہ سے مین پی ڈی ایم بیمار ہوئی اور وہ چھٹی پہ چلے گئے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ بیمار ہو گئے جی۔ تو آج سارا دن یہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ چونکہ بیمار ہو گئی ہیں، اس لیے ان کے لیے خصوصی طور پہ ڈاکٹر عدنان صاحب جو نواز شریف کے اور فیملی کے ذاتی معالج ہیں، وہ لندن سے تشریف لے آئے ہیں اور وہ افواہیں پھیلنے لگ گئیں کہ جی شاید مریم نواز صاحبہ کی بھی پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم پڑ گئی ہیں اور ان کو اب شاید لندن لے جانا پڑے، اور اس طرح کی نا یہ ٹی وی پہ خبریں وغیرہ چلانا شروع ہو گئی اور وہ حکومتی لوگوں نے خبریں چلائیں۔ تو اور بھی خبریں ہیں لیکن اس کے اوپر پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ جناب میں کہیں نہیں جا رہی، میں اس بیمار حکومت کا علاج کر کے ہی کہیں جاؤں گی کہ میں اس بیمار حکومت ہے نا جو، اس کا علاج کر کے ہی باہر جاؤں گی، میں کہیں باہر نہیں جا رہی۔ یہ افواہیں خود ہی حکومت پھیلا رہی ہے اور میں ٹھیک ہوں اور میں کہیں باہر نہیں جا رہی، کہیں علاج کے لیے نہیں جا رہی، میں اس بیمار حکومت کا علاج کروں گی، یہ خبریں آئی ہیں۔ تو پھر جو ہے نا کافی لوگوں نے پہلے مجھے ٹیلی فون کیے کہ سر جی مریم نواز صاحبہ تو شدید بیمار ہو گئی ہیں اور ان کا جو وہ ہے ڈاکٹر عدنان صاحب لندن سے آ گئے ہیں، تو آپ ہمیں خیر خیریت پتہ کر کے بتائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، پتہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ان کا بس صرف گلا ہی خراب ہے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ خیر خیریت سے ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ میں عمران خان کی منجی ٹھوک کے ہی کہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جناب حکومت میں بڑی کمزوریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ عمران خان کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب یہ 2 مہینے پہلے جو عمران خان تقریریں کر رہا تھا کہ مودی ہٹلر ہے اور یہ نازی ازم ہے پارٹی اور یہ RSS اور یہ وہ باتیں کر رہے تھے نا، تو آج جناب یکدم نئے وزیر خزانہ حماد اظہر نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم تو انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے اور 5 لاکھ ٹن جو ہے وہ یہ چینی منگوائیں گے، اور اتنے ہی جناب 5 لاکھ ٹن ہم کپاس منگوائیں گے۔ تو یہ بھی بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے جناب ہم چینی باہر بھیجا کرتے تھے اور کپاس بھی باہر بھیجا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے چینی، کپاس، یہ گندم والے تو علاقہ ہے ہمارا پاکستان، تو آج ہمیں جناب وہ انڈیا سے منگوانی پڑ رہی ہیں، اور حکومت نے اب کوئی مودی کو یہ نہیں کہا کہ جناب تم کشمیر میں کیا کر رہے ہو، وہ جو 370 آرٹیکل ہے وہ بدلو یا کشمیریوں کی حالت بدلو، تو ان کچھ بھی نہیں کہا۔ اور مودی کو آج لیٹر لکھ دیا عمران خان نے، ذاتی طور پہ لیٹر لکھا ہے۔ پہلے انہوں نے لیٹر لکھا ہے، پھر اس کا ادھر سے جواب آیا ہے، پھر انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے کہ ہم جی انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے۔ اب دیکھ لیں جناب عمران خان کا اتنا بڑا یو ٹرن کہ وہ کہتا تھا کہ جناب میں اس کو حملہ کروں گا، اور اقوام متحدہ کی تقریر کے جو ہے نا وہ لوگ نکال رہے تھے کٹنگ کے، دیکھیں عمران خان نے کس طرح کی تقریر کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ پھر ایک دفعہ بڑا یو ٹرن لیا ہے عمران خان نے، اور انڈیا کے ساتھ تجارت بحال کر دی گئی ہے۔ اور آج احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یقین کریں وہ تو بڑی دل ہلانے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف 500
ارب ڈالر کے لیے پاکستان برائے فروخت کر دی ہے. پاکستان برائے فروخت یہ انہوں نے کیا ہے. اور ابھی جناب اس کی پریس کانفرنس ختم نہیں ہوئی تھی ہمارے حماد اظہر چوچے کی. چوچا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وکیل ہے، اس کو کوئی معاشیات کا پتہ نہیں چلتا. میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ وکیل ہے، اس کو کسی چیز کا نہیں پتہ. تو پھر جناب خبریں آ رہی ہیں کہ ایک چوتھا وزیر خزانہ بھی آ رہا ہے، وہ شوکت ترین، وہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا. پہلے بھی ان کے پاس یہ آئی ایم ایف سے آیا ہوا جو تھا حفیظ شیخ، یہ بھی پیپلز پارٹی کا تھا. تو وہ یہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی ٹی وی پہ چل رہی ہیں کہ جناب اس کو اگلے ہفتے میں اس کو مشیر ہے وہ لگایا جائے گا. اور یہ حالات ہے، یہ پاکستان کے حالات ہیں. تو پاکستان کے حالات جو ہے وہ انتہائی برے ہیں، اور چیمہ گوئیاں بڑی چل رہی ہیں. تو اس کے اوپر ہم کیا آپ کو بتائیں. افواہیں بہت زیادہ چل رہی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی. افواہیں یہ بھی چل گئی ہیں کہ جی سارا کچھ طے ہو گیا ہے، 13 اور 14 تاریخ کو شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، اور خواجہ آصف کی بھی ضمانت ہونے جا رہی ہے. اور اگلا مہینہ جو ہے یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، اور اس میں جو اب اس حکومت سے چھٹکارا پایا جا رہا ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں، دیکھیں کہاں تک اس کی سچائی ہے اور کہاں تک یہ چیزیں ہیں. اگر پاکستان کے حالات تو دیکھے جائیں تو اس حکومت کو ایک دن دینا بھی زیادتی ہے. جو بھی سلیکٹر ہیں ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ اس حکومت کو مزید ٹائم دیں، ان کو ٹائم نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو باقی جو حالات ہیں وہ شاید خاقان عباسی صاحب نے کہہ دی ہے کہ جناب یہ جو حکومت ہے، ہاں آج پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ نواز جو اسلام آباد کے سینیٹر ہیں، مصطفیٰ نواز صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی پہ سخت تنقید کی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ میری پارٹی نے چھوٹی سی پوزیشن لینے کے لیے پی ڈی ایم میں دراڑ ڈالی ہے، جس کو میں بالکل ناپسند کر رہا ہوں. انہوں نے بڑا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کی ہے. اور رانا ثناء اللہ نے ایک تجویز دی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ 31 سینیٹر ہمارے پاس ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی 26 ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 58 سینیٹر بنتے ہیں. تو اس کے لیے اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لائے، اور جو چیئرمین سینٹ ہے اس کو فارغ کیا جائے سنجرانی کو، اور اس کے لیے چیئرمین سینٹ یہ بنے کیا کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی. اور جو ہی وہ بنیں گے تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نون لیگ کا بن جائے گا. یہ انہوں نے مسئلے کا حل پیش کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ اپنی طبیعت کے برعکس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو بڑی چھوٹ دے رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی سخت تنقید نہیں کر رہے، اور اس کو ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ساتھ یہ رہیں اور پی ڈی ایم میں مل کے کام کیا جائے. بہرحال پی ڈی ایم میں جو پیپلز پارٹی کے اندر سے آج آواز اٹھی ہے نا مصطفیٰ نواز کی، وہ اس کی بڑا وزن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کے کوئی اچھے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نیوٹرل یا رضا ربانی جیسے لوگ کہہ لیں، رضا ربانی، ان کو تنقید کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کے اس بیہیویئر پہ، کہ ان کی وجہ سے دیکھیں پوری قوم میں مایوسی پھیلی ہے، اور پوری قوم نے لان تان بھی کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کا گراف بھی نیچے گیا ہے، اور اس میں دراڑیں بھی آئی ہیں. تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. کتنی معمولی سیٹ ہے. آپ یقین کریں مجھے بھی اگر ایسی سیٹ کا وہ کہا جائے نا تو میں بھی کہوں گا نہیں یار، میں یہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کر کے میں یہ سیٹ نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ جناب کچھ اہم خبریں تھیں جو آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں. مریم نواز صاحب کی صحت ٹھیک ہے، اور وہ کہیں نہیں جا رہی، وہ عمران خان کی منجی ٹھوک کے جائیں گی. اور باقی جو ہے آپ کو ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کی باتیں بھی بتا دی ہیں. نواز شریف صاحب بھی ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اگلا مہینہ جو ہے وہ تبدیلی کا مہینہ ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے.
تو اگلی گھومتی ہوئی چائے میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔